ایمان کے ساتھ استقامت بھی ہو تو اس کے کیا نتائج پر آمد ہوتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے ایمان کے ساتھ استقامت بھی ہو تو اس کے کیا نتائج پر آمد ہوتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو ہم اسے خوشحال زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کے بہترین اعمال کا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان کی حالت میں عمل صالح کرنے والے مرد و زن کے لیے وعدہ ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہو، اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت کے دن اسے بہترین اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اچھی زندگی میں ہر طرح کی آسائش اور راحت شامل ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل علم سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی کی تفسیر پاکیزہ رزق حلال سے کی ہے، جبکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی سے مراد قناعت لی ہے۔ یہی موقف ابن عباس، عکرمہ اور وہب بن منبہ کا ہے۔ نیز علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد خوشحال زندگی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد رزق حلال اور دنیا میں عبادت کی توفیق ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شرح صدر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اچھی زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 516۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب۔ جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں جنت میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 40۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اسی کے لیے ایمان کی حالت میں خصوصی کاوش کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی کاوش کی قدر کی جائے گی۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 19۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْبًا۔ اور جو بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے تو اسے کسی ظلم اور زیادتی کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 112۔ تو ان آیات میں واضح ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت پر ایمان رکھے اور اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کی شریعت پر استقامت اختیار کرے، شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی ہوگی۔ دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ ایسے انسان کو دنیا میں حاصل ہونے والی عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے نفسیاتی اطمینان عطا کرتا ہے، اس کی شرح صدر فرماتا ہے، حالات سنوار دیتا ہے اور انسان ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں مگن رہتا ہے۔ اس کا ذہن کسی اور جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کی اصلاح فرماتا ہے، اس کے کردار اور گفتار میں عمدگی پیدا فرماتا ہے، وہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے عذاب کی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ پھر جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا حساب و کتاب آسان کر کے اجر بھی بڑھا چڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ اس کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل کر اپنی رحمت کے صدقے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔
تو وہ ہمیشہ راحت میں رہے گا اور کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وہ جنت میں ابدی اور سرمدی زندگی گزارے گا۔ وہاں اسے وہ کچھ ملے گا جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کانوں نے سنا ہے، بلکہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ انہی امور کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اسی پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ ہی غم کھاؤ، بلکہ جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی دوست ہیں، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جس کا مطالبہ کرو گے۔ یہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے پروردگار کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 192610۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔